آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مجرمین کا اعمال نامہ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور ان کی چیخیں نکل جائیں گی، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے ہماری زندگی کا کوئی مخفی پہلو چھوڑا ہی نہیں ہے، کیا صغیرہ کیا کبیرہ، ہر عمل اس نے ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو مجرمین جہنم میں جائیں گے، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے شیطان جو گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس رکوع میں کہ یہ جو ہم نے آخرت میں ان کو جہنم میں ڈالا ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رحمان سے دوستی لگانے کے بجائے شیطان سے دوستی لگائی تھی، وہ شیطان جو ان کا ازلی دشمن ہے، جنہوں نے ان کے باپ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تم اس کو اور اس کی آل اولاد کو اپنا دوست کیسے بنا لیتے ہو؟ کتنا ہی برا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یعنی بدلہ سے مراد جو بیس البدل ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو بدلے میں دوست بنا لینا، یہ کتنا ہی برا بدلہ ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی اچھی کوالٹی کی چیز چھوڑ کر ایک درمیانی کوالٹی کی چیز لے لیتے ہیں، تو یہ بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ یار آپ کو ایک آپشن تھا، آپ کے پاس یہ چیز آپ کو مل رہی تھی، آپ نے اتنی قیمتی چیز چھوڑ کر اس کے بدلے میں ایک سستی چیز لے لی۔ لیکن بیس البدل کیا ہوگا کہ ایک قیمتی چیز مل رہی تھی، اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ سستی بلکہ نقصان دہ چیز لے لی آپ نے، یعنی ایک طرف زہر رکھا ہوا ہے، ایک طرف شہد یا دودھ رکھا ہوا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ شہد یا دودھ کی پیشکش کو ریجیکٹ کر کے زہر کی پیشکش قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا بیس البدل، یار تم نے جو اس کا بدلے میں جو چیز لی ہے وہ بدل تو بہت ہی برا ہے۔ تو یہاں بھی اس رکوع کا بھی یہی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے رحمان سے دوستی لگانے کے بجائے اس کے کہ رحمان سے پوچھتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ شیطان جو ان کے دلوں میں جس برائی کو مزین کرتا ہے، تو یہ شیطان سے پوچھ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ میں نے بتایا یہ مستثنیٰ منقطع کہلاتا ہے، کیونکہ پیچھے ذکر فرشتوں کا ہوا ہے۔ تو منقطع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کلام کو کسی کلام سے مستثنیٰ کرتے ہیں نا، خارج کرتے ہیں، مستثنیٰ ذرا مشکل لفظ ہے، تو ما بعد ما قبل کی کبھی جنس میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، مشکل اردو ہے، میں ذرا آسان الفاظ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، الا زیدن، سوائے زید کے، تو قوم کے لفظ میں زید پہلے سے داخل تھا، کیونکہ جب قوم آئی تو جو مخصوص قوم ہے اس میں سارے افراد تھے، لیکن آپ نے الا زیدن کہہ کے کیا کر دیا کہ زید کو اس قوم کے لفظ سے خارج کر دیا۔ یہ کہلاتا ہے مستثنیٰ متصل، یعنی قوم میں زید داخل تھا، الا کے ذریعے اس کو باقاعدہ نکالا گیا ہے۔ لیکن ایک کلام عربی میں یوں بھی استعمال ہوتا ہے جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی، پبلک آئی، لوگ آئے، مگر گدھا نہیں آیا۔ تو گدھا تو قوم میں کے مفہوم میں داخل نہیں ہوتا نا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم کے مفہوم میں جب ایک چیز داخل ہی نہیں تھی تو آپ نے اس کو نکالا کیسے؟ نکالی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے اس کے مفہوم میں داخل تو ہو۔ تو یہ جو الا ہے یہ مستثنیٰ منقطع کہلاتا ہے، یعنی منقطع کا مطلب اس کے دوسرا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ ہے لیکن کے معنی میں، لیکن کے معنی میں، کہ پچھلے کلام سے نا ایک وہم ہوتا ہے کہ یار جب قوم آئی تھی، جاء القوم، قوم آئی تھی، تو ظاہر اپنے تمام لوازمات کے ساتھ آئی ہوگی نا، سواریوں پہ آئی ہوگی، اتنی دور سے پیدل کون آ سکتا ہے؟ تو متکلم نے کیا کیا؟ متکلم کو یہ خیال تھا کہ یہ قوم سے یہ سمجھیں گے کہ شاید گدھوں پہ بیٹھ کے لوگ آئے ہوں گے، تو اس لیے متکلم نے کیا کیا کہ اگرچہ گدھے کا لفظ قوم میں داخل نہیں تھا لیکن اس کو پھر بھی نکال دیا، تاکہ جو وہم بھی ہے نا کہ گدھا بھی اس میں آیا ہوگا، وہ وہم بھی دور ہو جائے۔ تو اس لیے یہ لیکن کے معنی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اردو میں جس کو ہم لیکن کہتے ہیں نا، عربی میں لاکن کہتے ہیں، تو یہ اس معنی میں ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب فرشتوں کے مفہوم میں ابلیس داخل نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو نکالا، تو یہ بھی الا، یہ مستثنیٰ منقطع کہلائے گا۔ کیوں؟ فرشتوں کو جب حکم دیا گیا تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ جب فرشتے جو اعلیٰ درجے کی مخلوق ہیں، تو جب
نورانی مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سجدہ کریں ایک خاکی مخلوق کو، تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے اس کو حکم نہ دیا گیا ہو؟ تو ضمناً اس کو بھی حکم تھا اس میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا جو وہم ہوا ہے نا کہ یار ابلیس نے بھی یقیناً سجدہ کیا ہوگا، کیونکہ جب فرشتوں نے کیا ہے تو جنات تو جس مادے سے بنے وہ فرشتوں سے کم درجے کا مادہ ہے، تو جنات نے یقیناً کیا ہوگا، تو اللہ نے اس کو خارج کر دیا کہ کرنا چاہیے تھا مگر کیا نہیں اس نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو بھی ضمناً حکم تھا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے. کَانَ مِنَ الْجِنِّ، تھا وہ جنات میں سے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے عدول کیا اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، دو خرابیاں ہیں شیطان میں. ایک خرابی کیا ہے؟ خدا کا باغی اور نافرمان. دوسری بات یہ کہ نافرمانی بھی اس نے تمہیں پروٹوکول دینے میں کی ہے. یعنی ایک نافرمانی تو یہ ہوتی ہے نا کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، بس ہمیں تو پھر بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھیں، لیکن وہ نافرمانی بھی تمہارے بغض میں اس نے کی ہے، کہ تمہارے حسد میں کی اللہ کی نافرمانی، تو یہ اللہ کا بھی دشمن ہوا، تمہارا بھی دشمن ہوا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفَتَتَّخِذُونَهُ، ایسے ابلیس کو تم اور وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی اولاد کو تم اولیاء بناتے ہو، دوست بناتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارا بھی دشمن ہے. صرف میرا دشمن نہیں ہے بلکہ میرا دشمن تو وہ بنا ہی تمہاری دشمنی میں ہے. تو ایسے یعنی اس سے بڑا بدبخت دوست تو دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا، جو اتنا بڑا دشمن ہو کہ آپ کی دشمنی میں خدا کی بغاوت پہ اتر آئے، یعنی اس کو آپ سے اتنے حسد ہو، اتنا آپ سے وہ نالا ہو، تو اس کی دشمنی کا آپ اندازہ لگاؤ کیا دشمنی ہوگی اس کی. اللہ فرماتے ہیں آفَتَتَّخِذُونَهُ، ایسے کو تم اپنا دوست بناتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ یہ شیاطین تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، واقعی ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدل ہے کہ خدا کو چھوڑ کر کسی کو دوست بنانا بھی تھا تو کم درجے کے دشمن کو بنا لیتے نا. اتنے بڑے دشمن کو تم نے، اتنے بڑے دوست کو چھوڑ کر جو تمہارا خیر خواہ ہے اللہ تعالیٰ، ایسے دشمن کو تم نے اپنا دوست بنا لیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تم نے شیطان کو دوست بنایا. ایک وہم ہو سکتا تھا، بعض دفعہ انسان ایک اچھے دوست کو اس بیس پہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں اس دوست کو دوست تو نہیں بناتا جس کو دوست بنانا چاہیے تھا، لیکن اس کے کسی ریلیٹو کو دوست بنا لیتا ہوں. آپ کے وزیر اعظم سے تعلقات نہیں ہوتے لیکن آپ وزیر اعظم کے ریلیٹو سے دوستیاں لگا لیتے ہیں. آپ کے صدر سے تعلقات نہیں ہوتے لیکن اس کے کسی ریلیٹو سے یا اس کے کسی خاص فرد سے دوستی لگا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی میں اتنے بڑے آدمی کی طرف نہیں جا سکتا، میں اس کے کسی جان پہچان والے سے دوستی لگا لوں گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہم ہو سکتا تھا کہ بھئی ہم نے شیطان کو دوست اس لیے بنایا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اللہ کو نہیں بنایا، اللہ کو چھوڑ کر ہم شیطان کو بنا رہے ہیں، لیکن شیطان اللہ کی نظر میں ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا گویا پروٹوکول دیا ہے، اور وہ تو ایک نافرمانی کا واقعہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے برا بن گیا، لیکن اس سے پہلے تو شیطان کی بڑی عزت تھی اللہ کے ہاں. تو اللہ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے. یعنی عزت کا مطلب عبادت کی وجہ سے عزت ہونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا کوئی اس کا میرے دربار میں پروٹوکول نہیں تھا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت میں نے شیاطین سے مشورے لیے ہوں، ان کو اپنا وزیر بنایا ہو، مددگار بنایا ہو کہ چلو بادشاہ سے تم دوستی نہیں لگاتے تو بادشاہ کے وزراء سے لگا لیتے ہو. تو ایسا بھی نہیں ہے. میری جتنی مخلوق ہے، نہ میں نے کائنات کو بنانے میں ان سے مشورہ لیا اور خود ان کو بھی بنانے میں میں نے ان سے مشورہ نہیں لیا ہے. یعنی ایک مثال دی گئی ہے، فرضی مثال. اصولی طور پر تو جب کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس سے مشورہ تھوڑی لیا جاتا ہے کیونکہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا نا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ خود ان کو بھی ان کی مرضی کے بغیر پیدا کیا گیا ہے. مجھے اور آپ کو ہماری مرضی سے تھوڑی اللہ نے پیدا کیا ہے. یعنی جب اللہ ہمیں پیدا کرنے میں ہم سے مشورہ نہیں لے رہا، جو سب سے اہم واقعہ ہے، تو اس کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ ان سے مشورے کیوں لے گا اور ان کو اپنا شریک کیوں بنائے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں میں متفرد ہوں اپنے فیصلوں میں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی وزیر نہیں ہے. تو معبود سمجھ کے، بادشاہ سمجھ کے کسی کو دوست بنانے کا حق اگر ہے تو وہ حقدار صرف اور صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یعنی یہ جو آیت ہے نا، اس کا حاصل یہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو. محتاجی میں سب برابر ہے.
تو اگر کسی سے دوستی لگائی جائے گی تو اس بیس پہ تو لگائی جائے گی کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اس بیس پہ نہیں لگائی جائے گی کہ اس کا اللہ کے ہاں اس لحاظ سے پروٹوکول ہے جیسے بادشاہوں کے ہاں وزیروں کا اور بڑے بڑے منصب والوں کا پروٹوکول ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے نیچے کچھ گریڈ ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے کچھ گریڈ ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے کچھ گریڈ ہوتے ہیں اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ متفرد ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں. نہ کائنات کو بنانے میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ خود اس مخلوق کو پیدا کرنے میں اس نے کسی کو مددگار بنایا، بلکہ ان سے مشورہ بھی نہیں لیا کہ ہم تمہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اتنی بھی اللہ نے ان کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے. تو اس لیے اس کو چھوڑ کر کسی کو ایسا دوست بنا لینا کہ اس کے مقابلے میں اس کی اطاعت شروع کر دینا، یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان شیاطین کو آسمان اور زمین کی پیدائش میں گواہ بھی نہیں بنایا. گواہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حاضر نہیں کیا. گواہ جب ہم بناتے ہیں نا تو یہاں وہ گواہی مراد نہیں ہے کہ کسی کو گواہ بنانا کہ بھئی میں دیکھو تم گواہ رہنا میں یہ بنا رہا ہوں. یہاں مطلب ان کو حاضر کرنا. اور حاضر کیوں کیا جاتا ہے؟ مشورے لینے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو ان کو میں نے بلایا تک نہیں، یعنی ان سے میں نے مشورے نہیں لیے. میں متفرد ہوں، جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. ولا خلق انفسہم، اور خود ان کی ذات کو بنانے کے لیے بھی میں نے ان سے مشورہ نہیں لیا. ان کو حاضر نہیں کیا کہ میں نے ان سے پوچھا ہو کہ تم پیدا ہونا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے. تو جب خود ان کو ان کے مشورے کے بغیر پیدا کیا گیا ہے تو کائنات کو کیسے ان کے مشورے سے پیدا کیا جائے گا؟ تو اس آیت کا حاصل یہی کہ سارے ایک جیسے فقیر ہیں میرے در میں، محتاج ہیں. تو محتاجوں کو معبود نہیں بنایا جاتا، ان کو خدا کے مقابلے میں دوست نہیں بنایا جاتا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ویسے بھی گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو کیسے بنا سکتا ہوں. یعنی ایک تو میں ویسی مخلوق کو، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی میں اپنی ملکیت میں شریک نہیں کرتا. تو جب ان کو نہیں کرتا، ان سے میں نے کائنات بنانے میں مدد نہیں لی، تو میں گمراہ کرنے والے شیاطین جو میرے دشمن ہیں ان سے میں کیسے مدد لے سکتا ہوں. اصل میں مشرکین کا عقیدہ تھا نا. آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں شیاطین اس دنیا میں تصرفات کرتے ہیں اور جنات اس دنیا میں تصرفات کرتے ہیں، ورنہ شیاطین کے دوست بنانے والے تو آج بھی بہت ہیں. جو شخص بھی گناہ کر رہا ہے حقیقت میں وہ شیطان ہی کو دوست بنا کے کرتا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ کہے گا نادو شرکائی، میرے شرکا کو آج تم بلاؤ، جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ بہت طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا. فدعوہم، یہ لوگ ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو ان کے شرکا کی طرف سے ان کو لبیک نہیں کہا جائے گا، ان کی پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا. پکار کا جواب کا مطلب وہ جواب جو ان کے فائدے کے لیے ہو، کہ وہ ان کی مدد کے لیے آ جائیں. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دیں گے. ابتدا میں تو کچھ مکالمہ ہوگا، اس کے بعد اللہ ان کا ان شرکا سے رابطہ بھی منقطع کر دیں گے. ورأى المجرمون النار، اور مجرم لوگ آگ دیکھیں گے. فظنوا انہم مواقعها، ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس آگ میں گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس آگ سے بھاگنے کا کوئی راستہ ان کے پاس